اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفائی نصف ایمان ہے از منظر محمود جرمنی، حصہ اول، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 16 اگست 2023۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یعنی طہارت، پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مسلم کتاب الطہارہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ آیت نمبر 223۔ ترجمہ: یقیناً اللہ کثرت سے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی خطبہ جمعہ فرمودہ 23 اپریل 2004 میں اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بات واضح ہونی چاہیے جیسا کہ اوپر بیان کی گئی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کا محبوب انسان اس وقت بنتا ہے جب توبہ و استغفار سے اپنی باطنی صفائی کا بھی ظاہری صفائی کے ساتھ اہتمام کرے۔ ہم میں سے ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم اپنی ظاہری و باطنی صفائی کی طرف خاص توجہ دیں تاکہ ہماری روح و جسم ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے والے ہوں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان لوگوں سے جو پاکیزگی کے خواہاں ہیں پیار کرتا ہے۔ اس آیت سے نہ صرف یہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی توبہ کے ساتھ حقیقی پاکیزگی اور طہارت شرط ہے۔ ہر قسم کی نجاست اور گندگی سے الگ ہونا ضروری ہے، ورنہ نری توبہ اور لفظ کے تکرار سے تو کچھ فائدہ نہیں۔ الحکم 17 ستمبر 1904۔ پھر آپ فرماتے ہیں، جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پاخانہ پھر کر پھر طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے۔ پس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اسی لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کو غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو۔ عیدین اور جمعہ میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، یعنی بدبو کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے، ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ تفسیر حضرت مسیح موعود، جلد اول، صفحہ نمبر 704-705۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر راستوں کی صفائی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر راستہ پر جھاڑیاں یا پتھر اور کوئی گندی چیز ہو، بلکہ آپ کا عمل یہ تھا کہ اگر کوئی گندی چیز ہوتی تو آپ اسے خود اٹھا کر ایک طرف کر دیتے، اور فرماتے کہ جو شخص راستوں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے خدا اس پر خوش ہوتا ہے اور اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ مسلم کتاب البر وصلہ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باقی آپ کے کوڑا اٹھانے پر جنہوں نے اعتراض کیا ہے ان کی بات غلط ہے۔ جماعت احمدیہ میں تو ایسے کام کے لیے وقار عمل کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ایسا کام جس کے کرنے سے انسان کا وقار اور عزت بڑھتی ہے۔ اپنے علاقے اور ماحول کو صاف رکھنا تو ایک بہت اچھی عادت ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے۔ میں نے خود بھی کئی دفعہ وقار عمل کے تحت کوڑا کرکٹ اٹھایا ہے اور گندی نالیاں صاف کی ہیں۔ صفائی کرنے اور کوڑا کرکٹ اٹھانے سے ہرگز عزت نہیں جاتی،
عزت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے عزت جاتی ہے، لہٰذا ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بنیادی مسائل کے جوابات نمبر 23، الفضل 19 نومبر 2021۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ مدثر آیت نمبر 5 اور 6۔ اپنے کپڑے صاف رکھو، بدن کو اور گھر کو اور کوچہ کو اور ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور میل کچیل اور کثافت سے بچاؤ، یعنی غسل کرتے رہو اور گھروں کو صاف رکھنے کی عادت پکڑو۔ اسلامی اصول کی فلسفی، روحانی خزائن، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 337۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدن کو بھی صاف رکھو، کپڑوں کو بھی صاف رکھو۔ اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جتنا حلیہ خراب ہو اتنی بزرگی زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اسلامی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر دیکھے۔ مسند احمد بن حنبل۔ حضرت عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پراگندہ بال اور بکھری داڑھی والا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے سے سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ سر اور داڑھی کے بال درست کرو، اور جب وہ سر کے بال ٹھیک ٹھاک کر کے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بھلی شکل بہتر ہے یا یہ کہ انسان کے بال اس طرح بکھرے اور پراگندہ ہوں کہ شیطان اور بھوت لگے؟ موطا امام مالک، کتاب الشعر۔ ایک روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی دوست بطور تحفہ خوشبو دے تو اسے قبول کرو اور اسے استعمال کرو۔ مسند الامام العظم، کتاب العلم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور جہاں تک صفائی کر سکتا ہے صفائی کرے اور تیل لگائے اور اپنے گھر میں موجود خوشبو میں سے کچھ لگائے، پھر نماز کے لیے نکلے تو اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بخاری، کتاب الصلاۃ۔ دانتوں اور منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان بے شمار بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں سر فہرست معدہ کے مسائل ہیں۔ دانتوں کی صفائی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے۔ بخاری، کتاب الصوم، باب صفاق الرطب والیابس للصائم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کو یہ حکم دیتا کہ ہر نماز پر مسواک کیا کریں۔ بخاری، کتاب الصلاۃ۔ دوسری جگہ فرمایا، گند وغیرہ کی صفائی کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرو، لیکن آج کل یہاں یورپ میں چونکہ لوگوں کو احساس نہیں ہے دائیں اور بائیں کا، اکثر دیکھا ہے گورے انگریز عیسائی بائیں ہاتھ سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سڑک پر جاتے ہوئے نظر پڑ جائے تو ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، ہمیشہ دیکھیں گے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوں گے۔ چپس کا لفافہ دائیں ہاتھ میں ہوگا اور بائیں ہاتھ استعمال ہو رہا ہوگا۔ بعض لوگ اس کی تقلید کرتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کھانا بہرحال دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ پھر ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 باتیں فطرت انسانی میں داخل ہیں: مونچھیں تراشنا، داڑھی رکھنا، یا خاص طور پر مردوں کے لیے، مسواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کٹوانا،
انگلیوں کے پورے صاف رکھنا، بلوں کے بال لینا، زیر ناف بال لینا، استنجا کرنا اور طہارت کرنا۔ راوی کہتا ہے کہ میں 10ویں بات بھول گیا ہوں، شاید وہ کھانے کے بعد کلی کرنا ہے۔ مسلم کتاب الطہارہ باب و خصال الفطرہ، خطبہ جمعہ 23 اپریل 2004۔